مولانا صاحب کی طرف سے کہا گیا, مولانا احمد اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان پیشاب سے وضو کرتا ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ کس کا؟ عمران مولانا احمد اللہ جمعیت علماء اسلام کے عالم ہیں, انہوں نے بیان دیا کہ عمران خان پیشاب سے وضو کرتا ہے. لعنت اللہ من الکاذبین. سر اس کے لیے میں یہی کہوں گا سر, لعنت اللہ من الکاذبین. ایک مسلمان انسان, اور کم از کم جو ہے نا, یہ جو ہے نا ایسا بندہ جو کہاں سے آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے سر, اور وہ بندہ جو ایسے کام کر سکتا ہے. پروپیگنڈے ہیں سر, سارے جھوٹ ہے, مکاری ہے. صرف یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو, بس. ٹھیک ہے, کیا آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سر جی یہ تو مجھے سن کے ایک جھٹکا لگا ہے جی کہ ایک اتنا بڑا عالم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو یہ بات کہہ رہا ہے. ہم نے تو اماموں سے سنا ہے جی, ہم تو جتنے مولویوں کے پاس بیٹھے ہیں انہوں نے کہا جی مسلمان کی عزت اور مسلمان کا احترام دنیا کی سب سے بڑا جو ہے یہ انسان مسلمانوں کا ہے جی. تو آج ایک مسلمان کو یہ کہہ رہے اقتدار کے لیے جی, یہ کتنے دکھ کی بات ہے جی, کتنے افسوس کی بات ہے. یہ میں کہتا ہوں جی عمران خان کو ڈرنا نہیں چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے. اسے جناب جا کے وہ کمیٹی توڑ دے, کسی کمیٹی کی ضرورت نہیں. عوام تیرے ساتھ ہے, تیرا رب تیرے ساتھ ہے, تجھ پہ نبی کا سایہ ہے. انشاءاللہ تجھے کوئی دنیا کی طاقت نہیں لا سکتی. یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ نبی کے غلاموں کی حفاظت اللہ کرتا ہے. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ تہمتیں لگا رہے ہیں, اور وہ جو امام بنے ہوئے ہیں جنہیں حضور پاک کے مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں, مجھے بہت افسوس ہوا جی. میں کیا لفظ استعمال کروں؟ مجھے بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے, ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینک دیتی تھی. ایک دن نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر چلے گئے. ہم نے تو ان مولویوں سے یہ سیکھا تھا, ہمیں کیا پتا یہ مولوی اس طرح کریں گے. یہ تو بہت دکھ کی بات ہے. اگر انہوں نے کہا تو یہ اللہ سے معافی مانگے. یہ بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے کہ ایک مسلمان پہ دیکھے اس نے قومی متحدہ میں قرآن پاک کی تلاوت کی. کل اس نے پرسوں کنونشن سینٹر میں جناب اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اتنے بڑے آدمی پہ آپ نے تہمت لگا دی, اللہ کے نبی کی امتی پہ تم نے اتنی بڑی تہمت لگا دی, اتنا بڑا الزام لگا دیا. نعوذ باللہ. وہ مودی پیتا ہے گائے کا موتر, اے مودی نہاتا ہے گائے کے موتر سے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہمارا جسم پاک ہوتا ہے, جب میرا نبی وضو کرتا ہے تو پانی پاک ہوتا ہے. تم نے کیسی تہمت لگا دی جی, کیسا الزام لگا دیا, کیسی بات کر دی سرکار مدینہ کے غلام پہ جی. بہت دکھ ہوا ہے جی, بہت تکلیف پہنچی ہے. یہ مجھے نہیں, میں کہتا ہوں اب ان کو بھی چاہیے جنہوں نے جن کو انہوں نے دھرنے میں بلایا, وہ سوچیں اپنے دماغ میں کیا ایک عالم یہ بات کہنے کا حقدار ہے. ان کو تو چاہیے کہ حضور پاک کی امت کو سینے سے لگائیں. یہ حضور پاک کے مسلح کے وارث ہیں. عمران خان نکلو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, یہ قوم تمہارے ساتھ ہے, نبی کے غلام تمہارے ساتھ ہیں, حضور کے ماننے والے تمہارے ساتھ ہیں. تجھے اللہ نے اقتدار دیا, اللہ کے علاوہ تیرا کوئی دنیا کی طاقت اقتدار نہیں لے سکتی. سر آپ کیا کہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد لانگ مارچ کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ یا وہ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. نہیں بات سے کچھ نہیں کرے گا. شکریہ سر. کریں گے سر بات بھیا کس بات میں, پتہ ہی نہیں. مولانا صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں لانگ مارچ کرنے کے لیے. تو آئیں گے تو واپس چلے جائیں. وہ فیشل کے کیا تھا وہ اس کو سٹارٹنگ میں لگا دینا. آپ کہیں کہ میں سب سے پہلے گورنمنٹ میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ نیا پاکستان کی ٹیم کو آفیشیل کیا جائے. ٹھیک ہے, ان کو پوچھیں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, چل رہا ہے. میں پوری پاکستانی قوم سے اپنے جتنے بھی عمران خان کے وزیر ہیں جی, اور عمران صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کو آفیشیل کریں. یہ نیا پاکستان بہت زبردست چینل ہے, یہ آپ کی ہمیشہ حمایت کرتا ہے جی, یہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جس طرح خدمت کر رہے ہیں اور جس طرح پیغام پہنچا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب ان کو عزت دیں. یہ بہت زبردست بچے ہیں, یہ آپ کے دیوانے ہیں, یہ آپ کے شدائی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس چینل کو اللہ پاک عروج دے گا کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے بہت جدوجہد کی ہے. میں تمام جہانگیر ترین صاحب سے, ان کی پوری ٹیم سے, جناب اپنا شاہ محمود قریشی صاحب سے, جناب علی امین گنڈا پور صاحب سے, جتنے بھی وزیر ہیں جی تمام وزیروں سے گزارش کروں گا کہ اس کو آفیشیل کریں. اور اس کو جناب اپنی آئی ڈی پہ, آپ نے پہلے بھی ماشاءاللہ میری کافی تقریریں لگائی ہیں, ان کو جناب
عزت دیں, احترام دیں. یہ زبردست بچے ہیں اور کام کر رہے ہیں. اور باقی عمران صاحب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, کمیٹیاں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں, ان کے ساتھ صلح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ اس بندے کو, میں کہتا ہوں جس نے یہ بات کی ہے عمران خان کے خلاف, یہ شرم کی بات تھی, یہ ایک بہت بڑی تہمت تھی. اور کیا تم نے دیکھا تھا, کیا تمہیں پتہ ہے تم کیسی بات کر رہے ہو؟ ہم تو عالموں کے پاس بیٹھ کے دین سیکھتے تھے, اور تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دوسری طرف لے گئے ہو, سیاست میں لے گئے ہو, بچوں کو لا رہے ہو, تباہی کر رہے ہو ملک کی, ملک کو نقصان دے رہے ہو, ملک میں فساد کر رہے ہو, ملک میں فتنہ کر رہے ہو, ملک کو نقصان پہنچا رہے ہو, قوم کو نقصان پہنچا رہے ہو, ملک کے بچوں کو نقصان پہنچا رہے ہو, روڈیں بند کر رہے ہو, ٹریفک جام کر رہے ہو. یہ مت کریں مولانا صاحب. دیکھیں آپ نے 22-23 سال 39 سال نواز شریف کے آپ نے پہلا فتویٰ دیا کہ بے نظیر کی حکومت جائز نہیں, عورت کی حکومت جائز نہیں. پھر وہ اقتدار میں آ گئی, پھر وہ برسر اقتدار آئی, آپ نے اس کے قدموں میں بیٹھ کے اس کا اقتدار قبول کیا. تو یہ نہ کریں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, بڑی نوازش ہوگی. امت کو لڑائیں نا. اس وقت ہمیں کشمیر میں سخت ضرورت ہے ڈنڈا فورس کی, اس وقت کشمیر میں ہمیں جہاد کے لیے ضرورت ہے. ہم سب نکلیں گے, آپ ہمارے قائد بنے اور ہم ادھر چلتے ہیں. اسلام آباد جانے کے بجائے, سیٹ لینے کے بجائے ہم وہاں نکلیں گے, ہمیں اللہ عزت دے گا. شکریہ سر. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عمران خان پاکستان, پاک فوج, ISI. بلاول بھٹو نے بیان دیا یہ سال ختم ہونے تک اس حکومت کو گاڑ جانا پڑے گا, تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بلاول بھٹو کو چاہیے کہ آرام سے بیٹھ جائے, ٹھیک ہے. یہ اس کے صرف خواب ہیں, وہ خواب ہی دیکھتا رہے گا. یہ خواب کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے. عمران خان نے جو کیا ہے اس پاکستان کے لیے, جو وہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت اچھا کر رہا ہے. ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اور بلاول بھٹو جو ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی صرف یہ سوچ ہے, اور اس کی یہ سوچ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. ایسے حکومت گر جائے گی. حکومت جب عوام حکومت کے ساتھ ہے تو حکومت کو کوئی بھی نہیں گرا سکتا. ایسے حکومت گرانی بہت مشکل ہے, کیونکہ جب ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم کیسے سوچ لیں کہ ہم عمران خان کو یعنی کہ گھر بھیج دیں گے, حکومت ختم ہو جائے گی. یہ بلاول بھٹو کی صرف سوچ ہے, وہ یہ خواب ہے. یہ سمجھ لے کہ بلی کے خواب میں جیسے چھچڑے, اس کا وہ حساب ہے کہ ادھر بیٹھ کے خواب ہی دیکھ رہا ہے کہ حکومت گرا دیں گے, یہ کر دیں. وہ اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ صرف بلاول بھٹو بس نام کا ہے. وہی بات ہے کہ ابو بچاؤ والی اسکیم ہے, وہ کسی طریقے کہتے ہیں کہ حکومت گر جائے اور ہمارے جو باپ ہیں جو جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کسی طریقے سے حساب نہ لیا جائے, ان کو باہر نکال دیا جائے. ایسا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے پاکستان کے چور ہیں, انہوں نے پاکستان کی چوری کی ہے, ہماری عوام کا خزانہ چوری کیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ان سے ہم وصول کریں گے. اور عمران خان کی حکومت انشاءاللہ کہیں بھی نہیں جائے گی. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. وزیر اعظم عمران خان نے بیان دیا ہے کہ تبدیلی آہستہ آہستہ آئے گی. جو لوگ 30 سال نہیں بولے وہ 13 ماہ میں پوچھ رہے ہیں کہاں ہے نیا پاکستان, تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ نواز شریف اور زرداری کی مہربانیاں ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہمارے ملک کے ساتھ حال کیا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ سمجھ لے کہ اب یہ ہم اس کا ہرجانہ بھگت رہے ہیں, ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری کی جب حکومتیں تھیں اس وقت یہ عوام کہاں تھی, ٹھیک ہے. آج ملک میں عمران خان پاکستان کو کچھ دینا چاہ رہا ہے, کچھ بنانا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ عوام بولی جا رہی ہے, عمران خان کے خلاف ہو رہی ہے کہ یہ جی 13 ماہ گزر گئے. ابھی تو 13 ماہ گزرے ہیں. 5 سال آپ لوگوں نے نواز شریف کو دیکھا ہے, 5 سال دیکھا ہے, اس کے بعد آپ نے زرداری کی 5 سال حکومت دیکھی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ صبر کر جو, تھوڑا حوصلہ رکھو. کیا ٹینشن ہے, کیا پریشانی ہے؟ جہاں اتنا سب کچھ ہو گیا وہاں 5 سال 10 12 13 مہینے میں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. 12 13 مہینے آپ نے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتظار کریں, عمران خان کے ساتھ تھوڑی سی سپورٹ کریں. انشاءاللہ وہ ہمارے ملک کے حق کے لیے بہتر ہوں گے, ٹھیک ہے. اور جیسے وہ کر رہے ہیں ہمارے پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے, نیشنل اسمبلی میں جا کے انہوں نے جو باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے, آئی اپریشیٹ یو. عمران خان کو سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے کہ بہت اچھی باتیں کی ہیں. اور ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہیں, عمران خان غریب طبقے کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ٹائم لگتا ہے, کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ٹائم لگے گا, پر کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت یعنی ٹائم لگے گا تھوڑا سا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے امریکی سینیٹر سے ملاقات کے دوران کہا کہ جب تک بھارت کشمیر سے کرفیو نہیں اٹھاتا تب تک میں اس سے مذاکرات نہیں کروں گا, تو کیا کہتے ہیں؟ یہ عمران خان نے بہت اچھی بات کی ہے, ٹھیک ہے, کہ بھارت بہت ہی ظلمانہ قسم کا
پیش کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو چاہیے کہ وہ کشمیر سے کرفیو ہٹائے گا تو ہم بات کریں گے, مذاکرات پہ بات ہوگی. جب تک وہ کشمیر سے کرفیو نہیں ہٹاتا تو عمران خان نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے اور کسی صورت میں بھی مذاکرات نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. اور اس کے لیے ہمیں اگر بھارت کشمیر سے کرفیو نہیں اٹھاتا اور اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور عمران خان نے یہ بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ کسی قسم کا مذاکرات نہیں کریں گے جب تک وہ کرفیو نہیں ہٹائے گا.